نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک پڑھتے ہیں۔ تجوید کے قواعد کے مطابق اذهب با قلقلہ ہوگا جی۔ یہاں پہ کتنے حروف ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قطب و جد ان کا مجموعے کے طور پر یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ جب بھی ساکن آئیں تو ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو لوٹانا۔ با، ہب، ہب، یعنی اس مخرج سے، جیسے مثال دیتے ہیں علماء سمجھانے کے لیے کہ جیسے کوئی باز گشت سنائی دیتی ہے، اس طرح کی آواز جو ہے نا وہ نکلنی چاہیے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ واو لین ہے۔ عین واو، عین زبر وا، تو واو کا جب بھی ما قبل زبر کے ساتھ ہو تو وہ واو لین ہوتی ہے۔ فرعون، او جو اکثر میں مثال دیتا ہوں، لکھنؤ، وہ جو نو ہے اسی طرح یہ بھی ہوگا، او عین کی آواز نکالنی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، کبرا پھر بائی، اِلَىٰ رَبِّكَ، رَبِّكَ را کو پر کرنا ہے، پر را یہ ہے، را، ربی پتلی یہ ہے، اِلَىٰ رَبِّكَ ہونٹ ایسے چپٹے ہو جائیں، نارمل رہیں تو وہ پتلی را ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں الفاظ کے بنانے کا طریقہ کار، کون سا لفظ کس روٹ ورڈ سے کیسے بنا۔ تو پہلا ہی کلمہ ہے ہمارے پاس جس کا روٹ ورڈ ہے ذال، ہا اور با۔ ذہب، یذہب، یہ فعل امر ہے یہاں پہ، اور فعل امر کا بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلا صیغہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے لیا جاتا ہے، تذہب، پھر علامت مضارع گرا دی جاتی ہے، اور اگر مرفوع صیغہ ہو، مرفوع صیغے سے مراد یہ ہے کہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم کے، یہ 5 صیغے میں نے بولے ہیں جو کہ یہاں پہ ہوں گے۔ یذہب، تذہب، تذہب، یہ تیسرا تذہب ہے۔ دوسرا تذہب جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو اذہب، نذہب، تو تذہب جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اس کو ہم نے لیا۔ اور کیوں حاضر کا لیا؟ امر جو ہے حکم سامنے کسی موجود شخص کو ہی کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے اگر یہ صیغہ ہو تو تا علامت مضارع گرا دو اور لام کلمہ کو ساکن کر دو، اور یہ ذال پہلے ہی ساکن تھا، یہ شکل آ گئی۔ ابھی اس شکل میں مشکل کیا پیش آ رہی ہے کہ ذال پہلا ہی کلمہ ہے اور پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، پڑھ نہیں سکتے۔ کسی لفظ کو پڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا پہلا حرف متحرک ہو، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آگے اس کے ساتھ ایک حمزہ کا اضافہ کرنا ہے، یعنی اردو کتب میں لکھا ہوا الف کا اضافہ کریں۔ الف کو جب حرکت دیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا، اور یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ تو کیا بنے گا؟ ابھی جب یہ آ گیا الف، تو الف کو حرکت دینے کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ عین کلمہ کی حرکت اگر پیش ہو تو اس کو پیش دیں،
اگر وہ پیش نہ ہو تو اس کو کسرہ دیں، ضمہ اور کسرہ۔ اگر ضمہ ہوتا تو ہم اس کو ضمہ دیتے، جیسے دعوا یدعو سے عین کے اوپر پیش ہے، ادعو اس کے اوپر ہم نے پیش دی، تو اذهب یہ فعل امر ہمارا پہلا ہی کلمہ، الہ حرف جارہ، فرعون اسم مجرور، دونوں مل کر مرکب جاری، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر ہے تو یہ متصل، پہچاننا ہے کہ یہ کون سی ہے اعراب کے اعتبار سے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، تو یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئی ہوئی ہے، بس یہی ایک اس کا، اور یہ صرف ان کے بعد نہیں، ان و اخواتھا جتنے بھی ہوں گے ان سب کے بعد جب آئے گی تو یہ منصوب ہی بنے گی۔ کون کون سے؟ ان، ان، کأن، لعل، لیت۔ جی یہ ہا ضمیر ہوئی، ضمیر منصوب متصل، تو آگے یہ طغا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ طا، غین اور یا ہے، بڑا آسان ہے۔ طغیا فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو اس غین کے اوپر زبر کی وجہ سے یا جو ہے یہ الف میں بدلے گا۔ چلے یہ بات بن گئی، پہلے الف بنائیں، پھر الف جو ہے، اگر قاعدہ ہے کہ الف یا کی بدلی ہوئی شکل ہو تو اس کو الف مکسورہ لکھتے ہیں، اور اگر واو سے بدلی ہوئی شکل ہو تو اس کو الف ہی لکھتے ہیں، تو یہ لفظ لکھنے میں طغا الف مکسورہ کی شکل میں لکھا جائے گا۔ فَقُلْ حرف عطف، کل قاف، واو اور لام، وہی قاعدہ یوز کریں گے۔ تنصرو کے وزن پر یہ لفظ بن جائے گا تقولو۔ قاعدہ ہے کہ اگر لام عین کلمہ حرف علت متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا تقولو۔ تقولو میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل امر بنانے کے طریقے میں تا علامت مضارع گرا دینی ہے، گرا دی، اور لام کلمہ ساکن کرنا ہے، اس کو ساکن کر دیا، تو کیا ہوا؟ واو اور لام دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اس کو اجتماع ساکنین کہیں گے، تو ان میں سے حرف علت جو ہے اس کو گرانے کے بعد ہمارا یہ لفظ بن گیا کل، تو یہ بنے گا فعل امر۔ حل اس میں استفہام، لکا لام حرف جارہ اور یہ کاف ضمیر مجرور متصل۔ کیوں مجرور ہے جی؟ یہ حرف جارہ کے بعد آئی ہے۔ الا پھر حرف جارہ، ان مصدریہ، تزکا زا کاف اور واو مادہ سے یہ تفعل یتفعل کے وزن پر آئے گا تزکیہ، تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ تفعل کے وزن پر یہ بنے گا تزکیہ۔
و یتذکروا، یہ زبر ہے اور اس کے اوپر شد بھی ہے. تزکو یتزکو. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ یہ چونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو وہ ہمارا بنے گا تتزکو. قاعدہ ہے کہ جب واو جو ہے تیسری جگہ سے شفٹ ہو کر کسی بھی وجہ سے آگے چلی جائے چوتھے، پانچویں، چھٹے کلمے میں تو وہ یا ہو جاتی ہے. تو یہ لفظ بن گیا تتزکیو. پھر کیا ہوگا جی؟ تتزک، یہاں تک ہم پہنچے. تتزک، کاف جو ہے مفتوح ہے، اس کے بعد عین لام کلمہ یا جو ہے وہ متحرک ہے، تو اس مفتوح کی وجہ سے وہ الف میں بدلے گا. بنا لیتے ہیں، یہ الف بن گیا. پھر وہی قاعدہ جو ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ یہ الف یا کی بدلی ہوئی شیپ ہے تو اس کو ہم الف مکسورہ کی شکل پہ لکھیں گے. اور اصل کلمہ یہ ہے تتزکا، تو پاک کرے، تو تزکیہ نفس کرے. تو یہ اس میں ایک تا جو ہے وہ حذف ہوئی ہوئی ہے. تو یہ لفظ بنا تزکا. یہ تا کے حذف ہونے کی وجہ جو ہے وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ کیوں حذف ہوتی ہے. کچھ جگہ پہ یہ قائم رہتی ہے، کہیں پہ آتا ہے تنزل الملائکۃ، کہیں آتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ. تو وہ لفظ ہے وہاں پہ تتنزل آیا ہے، صیغہ سیم ہے. یہاں پہ تنزل آیا ہے، یہاں پہ تا حذف ہے. تو وہ علماء کی اس میں وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کے مکہ میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو گرد و نواح کے مختلف قبائل میں جو عربی کے ماہر تھے ان میں کہیں کوئی اس کو تا کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی تا کو حذف کرتا تھا. تو دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا نزول کیا ہے. واو پھر عطف. اہدیہ کا جو ہے وہ ضمیر ہے تو متصل کون سی ہے؟ ذا. یہ منصوب ہے. کیوں منصوب کہا اس کو ہم نے؟ بسبب فعل کے بعد آئی ہے. چلو جی ابھی فعل کا دیکھ لیتے ہیں. ہا، دال اور یا. ہدایا یہدیو، ہدایا یہدیو. تو اگر یہ دارابا یدریبو کے وزن پر ہے یہدیو، تو اگر ہم اس کے 5 مرفوع صیغے پڑھیں، یہدیو، تہدیو، تہدیو، اہدیو، نہدیو، تو یہ لفظ اہدیو بنا. اہدیو میں کیوں یا کے اوپر زبر آئی ہے؟ وہ اس ان نے دی ہے، تو یہ منصوب ہے. اہدیہ فعل منصوب ہے، مرفوع سے نکل کر نسبی حالت میں چلا گیا. کس نے اس کو نصب دی ہے؟
نواصب المضارع کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن، حتی، لام کئی. تو یہ ہے ان مصدریہ جس نے اس فعل مضارع کے واحد متکلم کے صیغے کو منصوب کیا ہوا ہے. الی ربک، پھر الی حرف جر، کاف ضمیر مجرور متصل. کیوں مجرور متصل جی؟ اسم کے بعد آئی ہے. مجرورات ہمارے پاس دو ہی ہیں، ایک حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے تو مجرور ہوتا ہے، اور ایک کوئی اسم کسی اسم کے بعد آ جائے تو مضاف الیہ بن کر مجرور ہوتا ہے. چاہے وہ مضاف الیہ بننے والا اسم چاہے اس میں ظاہر ہو اور چاہے وہ ضمیر کی شکل میں ہو. اگر ضمیر کی شکل میں ہوگا وہ مبنی ہوتی ہے ضمیر تو کا ہی رہے گا، لیکن اس کو کہیں گے ہم محلن مجرور ہے. تو رب جو ہے یہ اسم یہاں پہ مجرور اسم ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ کسرہ کی وجہ سے. فتخشا، فا پھر یہاں پہ عطف، تخشا خشیہ، خا شین اور یا مادہ سے خشیہ یخشیو. تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ جو بنے گا وہ بنے گا تخشیو. تو پھر یہ لفظ یا متحرک ما قبل زبر ہے تو یہ الف سے بدل جائے گا. یہ تخشا ہو جائے گا. پھر وہی قاعدہ آج کے سبق میں 3 بار آیا ہے، تیسری بار آ رہا ہے یہ کیا کہ اگر الف یا سے بدل کر الف بنے تو اس کو الف مکسورہ لکھتے ہیں. یہ چیزیں میں بار بار ایکسپلین اس لیے کرتا ہوں، ہر بار اس کا بتاتا ہوں، الف لکھ کے الف مکسورہ بناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اور جو پرانے 5-6 سال سے ہماری باتیں سن رہے ہیں تو سن کے ان کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں اور یاد ہو جائیں. آگے پھر فا جو ہے یہ عطف ہے. ارا، یہ لفظ کیا ہے جی؟ رعایا سے، وہی ارائیت الذی یکذب بالدین. یہ لفظ یہاں پہ باب افعال ہے. مادہ ہے اس کا رعایا. باب افعال سے افعلا کے وزن پر یہ بنے گا ارعیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہے قاعدہ کہ جب یہ حمزہ متحرک اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ما قبل کو دے کر خود حذف ہو جاتا ہے. تو اس قاعدے کے تحت ہم نے یہ لفظ دیکھا کہ ایسے بن گیا. حمزہ اپنی حرکت جو ہے وہ را ساکن کو دی اور خود حذف ہو گیا. پھر اس یا مفتوح جو متحرک ہے اس نے اپنی ما قبل حرکت کی وجہ سے اس کو کس نے میں بدل دیا؟ الف میں. پھر اس الف کو کیا لکھیں گے؟ یا کی شکل سے بدلا ہوا آیا ہے تو اس کو الف مکسورہ لکھیں گے. ارا واحد مذکر غائب، اس ایک مذکر نے دکھایا. رعا ہوتا تو وہ ہوتا کہ اس نے دیکھا، یہ افعال ہے تو اس نے دکھایا. ہو پھر یہ ضمیر ہے جی، کون سی ہے؟ منصوب. منصوب کیوں ہے؟ فعل کے بعد آئی ہے، اس کا ما قبل ارا فعل ہے. آیت الکبریٰ، یہ آیا کیا لفظ ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ یا اور یا، آیا یا. ٹھیک ہے جی. یہ آیا یا لفظ جو ہے وہ کس طرح بنا؟ فعالتن کے وزن پر.
اس یا متحرک نے اپنے ماقبل زبر کی وجہ سے الف میں بدلنا ہے. تو یہ الف لکھنے میں الف کے اوپر کھڑی زبر آ گئی تو یہ آیتا آ گیا. تو آگے اس کے الف لگا دیا، الف لام خاص کرنے کی وجہ سے. تو یہ الآیا تل کبرا، کبرا کاف با اور را مادہ سے فعلا کے وزن پر کب را اور ال لگا دو. تو یہ الف لام کے ساتھ ہو گیا الکبرا. بڑی یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنا. اس کے بعد چلتے ہیں علم نحو کی جانب. جی علم نحو کی طرف آتے ہیں. جی علم نحو میں پہلا ہی کلمہ ہم نے دیکھا اذهب ہے. تو اذهب کو جانا ہم نے پرانے لیکچرز میں پڑھا ہوا ہے کہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، چاہے وہ مستتر ہو چاہے وہ بارز ہو. تو یہاں پہ کیا ہے، فعل امر جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان میں یہ انت ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. تو یہ فعل ہے. تو یہاں پہ انت ضمیر جو چھپی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں کہ فعل ماضی کے اندر 2 ضمیریں چھپی ہوئی ہیں، ہوا اور ہیا، اس کے علاوہ باقی ساری بارز ہیں. تو گویا ہر فعل کے 14 صیغوں میں ضمائر آتی ہیں اور وہ مرفوع ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں. ان کا نام ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے. اور فعل مضارع میں کتنی آتی ہیں؟ اس میں بھی 14 ہیں. اس میں 5 چھپی ہوئی ہیں اور باقی 9 بارز ہیں. چھپی ہوئی کون سی ہیں؟ ہوا ہیا جیسے ماضی میں ہے، اور مضارع میں انتا آنا اور نحنو بھی ہے. اور پھر جب حاضر فعل امر میں جاتے ہیں تو اس کے چونکہ حاضر کے 6 صیغے وہی جو مضارع میں انتا چھپی ہوئی ہے وہی انتا یہاں پہ بھی ہے. تو یہ مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل، مرفوع متصل ہو کر مرفوعات 8 ہیں ہمارے پاس، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل. تو اس طرح ہم نے ان میں سے پہچانا تو پتہ چلا یہاں پہ یہ فاعل ہے. تو یہ ایک جملہ بن گیا فعل اور فاعل. آگے کیا ہے؟ آگے ایک مرکب جاری ہے. نیو اسٹوڈنٹ دیکھیں گے کہ حرف جارہ کے بعد فرعون نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کیوں ہے؟ یہ غیر منصرف اسم ہے. تو غیر منصرف یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، غیر منصرف اسم مجرور بالفتحہ ہوتا ہے. تو گویا جو بھی اس کا الٹ کر لیں، جو کلمہ بھی آپ کو الا، الا، ان، من 17 حروف جارہ کے بعد کوئی اسم ملے اور اس کے آخری حرف کے نیچے کسرہ نہ ہو، کسرہ کی بجائے فتح ہو، اوپر زبر ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ غیر منصرف ہے. تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق بنے گا کس کے؟ فعل کے، ما قبل فعل. اذهب، اذهب، تو جا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تو یہ فعل کر. کس کا؟ ذهب کا. تو جا. کس کے پاس؟ کس کی طرف؟ الی فرعون. تو یہ متعلق فعل ہوا. تو فعل جمع فاعل جمع متعلق فعل، گویا یہ پورا ایک جملہ بن گیا. صحیح ہے جی. اس کو کیا دیکھتے ہیں جی؟ ان حرف مشبہ بالفعل کے بعد یہ ہم نے کہا تھا منصوب ہے. یہ منصوب ہم نے ان
13 منصوبات میں تلاش کیا تو وہاں پہ ہم نے لکھا ہوا تھا کہ ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. جب وہ جملہ پڑھا تو پتا چلا یہ جی منصوب متصل، یہ ضمیر جو ہے یہ اسم ان بن رہی ہے. یہ ان ہے پہلے حرف مشبہ بالفعل. طغا کیا ہے؟ طغا پورا ایک فعل ہے. کون سا فعل؟ ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. یہ مستتر ضمیر ہے. تو اس کو ہم نے کہا تھا یہ ضمیر ہمیشہ فعل کے جو اندر آتی ہے وہ مرفوع متصل ہوتی ہے. تو جس کلمے کو ہم نے مرفوع کہا پھر ہم نے اس کو ان 8 میں سے ہی تلاش کرنا ہے کہ یہ جی کون سا ہے. فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، ان کی خبر ہے، کانا کا اسم ہے، لائے نفی جنس کی خبر ہے، لا و مشابہ و لیسا کا اسم ہے. یہ 8 میں نے گنوا دیے تو پتہ چلا یہ فاعل ہے. تو گویا یہ فاعل اور فعل کون سا؟ یہ طغا کا، سرکشی کا. تو ہوا جو ہے وہ سرکشی کا فعل کر رہا ہے کہ وہ سرکش ہے. یہ جملہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے محلن. یہ کیا ہے جی؟ مرفوع ہے. محلن مرفوع ہو کر کیا بنے گا؟ ان کی خبر. تو یہ ایک جملہ اسمیہ بنا جس پہ ان داخل ہوا. ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ایک جملہ اسمیہ بنا. اس کو کہتے ہیں جی یہ تعلیل ہے. کس کی؟ اس جانے کی، ما قبل کی. تو گویا جملہ تعلیلیہ کہیں یا نہ کہیں اس کو، لیکن تعلیل سبب کو کہتے ہیں کہ اذهب الى فرعون. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس. سبب کیا ہے جانے کا؟ وہ سرکش ہو رہا ہے، وہ سرکش ہے. جا کے کیا کرو؟ عطف اور کل میں بھی انتا چھپی ہوئی ہے جی. یہ بھی وہی صیغہ ہے اذهب والا. یہ ضمیر بھی مرفوع ہے متصل. تو مرفوع ہے تو ان میں سے کیا بن رہی ہے؟ فاعل بن رہی ہے. فعل کیا ہے؟ کل. تو یہ آرڈر کس کو ہے؟ جو کا آرڈر پہلے اذهب میں تھا انتا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا، اس میں بھی انتا موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تو آپ کہہ دو. یہاں پہ فعل، وہاں پہ فعل تھا ذہبا، تو یہاں پہ فاعل نے فعل کون سا کرنا ہے؟ قوالا کا. قالا قل. تو تم جا کے اس کو کہو سوالیہ انداز میں. حل کیا؟ اس میں استفہام ہوا. یہ لکا کیا ہے جی؟ اس لکا کو کہتے ہیں علماء یہ متعلق ثابتن ہے. کس کے؟ یہ ثابتن کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہے. اس کو لکھتے ہیں علماء کہ یہ ثابتن اس میں خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. تو یہ رغبتن جو ہے اس کی خبر ہے. اچھا جی، ثابتن لکا رغبتن الی ان کی طرف. ان جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ آگے کیا ہے، وہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو گویا چھوٹا سا ایک جملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اس کے پاس اور سوالیہ انداز میں اس کو پوچھیں کہ کیا تیری کوئی رغبت ہے اس طرف کہ تجھے تزکیہ نفس ہو اور میں تجھے ہدایت دوں اس رب کی طرف جو میرا بھی رب ہے تاکہ تو ڈرے.
ٹھیک ہے، یہ بعد میں بات کرتے ہیں، خلاصتاً بات یہ ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، کیا الا حرف جارہ کے بعد کہتے ہیں جی اسم آتا ہے، یہاں پہ فعل آ گیا ہے۔ تو تزکا فعل جو ہے یہ ہم نے مضارع کہا تھا، اور واحد مذکر حاضر کا فعل ہے، اس میں انت پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، اور اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں وہ ضمیر ہے مرفوع متصل۔ مرفوع ہوگی تو وہ ان 8 مرفوعات میں سے فاعل بنے گی، فعل یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو تزکا فعل مضارع ہے، یہ ان اس کے ساتھ مل کر اس کو مصدری معنی میں لے جائے گا۔ تو مصدر ایک اسم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے مصدر۔ تو یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ معطوف علیہ ہی ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ معطوف علیہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے معطوف کتنے ہیں، یہ کون سے ہیں۔ معطوف اس کے ہیں یہ اہدیہ کا، یہ ہم نے کہا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ واحد متکلم میں سے ضمیر نکالی ہم نے، چونکہ یہ صیغہ ہے ہدایہ یہدیو، یہدیو سے واحد متکلم کے صیغے میں آنا ضمیر چھپی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے ہمیشہ مرفوع متصل۔ مرفوع ہو کر یہاں پہ یہ کیا بن رہی ہے، یہ فاعل ہے۔ کاف ضمیر ہم نے کہا منصوب ہے، منصوب متصل۔ منصوب متصل اس لیے کہا تھا کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے، تو منصوب ہو کر یہاں پہ ان 13 منصوبات میں سے یہ کیا بن رہی ہے، یہاں پہ مفعول بہ۔ تو یہ فاعل جمع یہ مفعول بہ، فاعل اور اس کا فعل کیا ہے، فعل جمع فاعل ہم کہہ دیں گے، اہدیہ فعل ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ۔ اور آگے اس کو بھی ملا لیتے ہیں، الی ربک، یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، جمع یہ مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی بنا، مرکب اضافی، تو یہ حرف جر ہے، تو حرف جر مرکب اضافی کے ساتھ مل کر کیا بنا، مرکب جاری۔ مرکب جاری جو ہے وہ متعلق ہوا کس کے، اس فعل کے۔ وَأَهْدِيَكَ، میں ہدایت دوں کا تجھ کو، میں رستہ دکھاؤں تجھ کو۔ یہ میں کون ہے، یہ آنا جو فاعل بن رہا ہے۔ فعل کیا کر رہا ہے، یہ اہدیہ ہدایت دینے کا فعل کر رہا ہے، کس مفعول پہ، اس کاف سے۔ کاف سے مراد کون ہے، فرعون۔ تو وہ یہ جو اللہ نے حکم دیا تھا، فَقُلْ، اس پہلے تھا اذهب، اذهب فَقُلْ، یہ ہے اہدیہ کا، کہ میں تجھے تمہارے رب کی طرف کا رستہ نہ دکھاؤں، کی ہدایت نہ دکھاؤں، ہدایت دکھاؤں، یعنی یہ سوالیہ انداز چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فا پھر حذف ہے، حذف، گویا یہ جو جملہ بنا نا، یہ والا، یہ پھر معطوف علیہ ہے۔ معطوف علیہ یہ ہے، اور اس کا معطوف کون سا ہے جی، یہ فا عطف نے اس کو معطوف بنایا۔ یہ معطوف کیا ہے، فتخشا، اس میں بھی کیا ہے جی، انتا چھپی ہوئی ہے ضمیر، وہ
فاعل ہے مرفوع ہو کر، تو فعل یہ ہوا، تو گویا یہ جملہ ہوا فعل جمع فاعل فتخشا. تو یہ معطوف جو ہے اس معطوف علیہ کے ساتھ مل کر جمع ہم لکھ لیتے ہیں معطوف. یہ کون سا معطوف ہے جی؟ یہ ہے. یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر اس معطوف علیہ کے معطوف بنے. تو اس لائن کے اوپر میں لکھتا ہوں معطوف. تو گویا یہ جو ہیں دونوں معطوف اور معطوف علیہ ہی اس ان کے ساتھ جب ملیں گے تو وہ ان مصدریہ کے ساتھ بتعویل المصدر ہو جائیں گے، تو مصدری معنی میں چلے جائیں گے. تو کیا سوالیہ انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی ارادہ ہے کہ تو رغبت اختیار کرے کس چیز کی طرف؟ وہاں پہ ثابت ان کا متعلق یہ ہوا، اور الہ کے بعد یہ پورے کے گرد میں دائرہ لگاتا ہوں ان جمع مضارع. اس مضارع کو اکیلا نہ لیں، یہ مضارع معطوف علیہ بن کر اس آگے والے سارے آیت کو معطوف علیہ بنا کر گویا یہ پورے کا پورا ایک اسم مصدر بنے گا. یہ لے لیں سارا. تو یہ بنا مصدر الہ کا. تو یہ ہے کس کے؟ رغبتن. رغبتن جو کیا ہے؟ مؤخر ہے مبتدا. مبتدا مؤخر ہے تو جو محذوف ہے. یہ ایک سوال آتا ہے کہ یہ جی کیوں کرتے ہیں علماء کسی چیز کو جب محذوف تھی؟ یہ علماء نے نکالی ہے تو اللہ نے خود کیوں نہیں نکال کر بیان کر دی؟ یہ ثابتن کرنے کا کیا تعلق ہے؟ رغبت اللفظ کہاں سے لے آئے؟ یہ علماء اپنے وسیع تر نالج کے بنیاد پر ان الفاظ کو انہوں نے چنا ہوا ہے. کیسے کہ اگر آپ اس کو اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہے، فقل اس کو کہو هل لك الى ان تزكى. اس کا اگر معنی کریں حل کیا، لکا لیے تمہارے، الہ کی طرف، ان تزکا یعنی پاکیزگی کی طرف، واہدیہ کا اور میں تجھے رستہ بتاؤں، الی ربک کا تمہارے رب کی طرف، فتخشا یعنی کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس سمجھ میں لانے کے لیے انہوں نے دو الفاظ جو ہے نا اس کو سمرائز کیا ہے کہ کیا تیرا کوئی ارادہ ہے کہ تو رغبت اختیار کرے کس کی طرف؟ یہ اس اسم کی طرف، یہ مصدر کی طرف. مصدر کیا ہے؟ ان جمع تزکا اہدیکا، اور تو ڈرے، فتخشا. ٹھیک ہے جی. اور کیا کیا آگے کام موسیٰ علیہ السلام نے؟ فا عطف ہے، ارا پہلے تو الآیا الکبرا، یہ کیا ہے جی؟ موصوف ہے، شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے ہمیں. اور یہ صفت ہے، صفت موصوف مل کر، آیتل موصوف صفت تا کے اوپر زبر ہے، اراہو ارا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے اور مرفوع ہے، مرفوع ہو کر فاعل، ارا فعل، ہو ضمیر منصوب اور یہ مفعول بہی. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی، اور یہ منصوب اسم مفعول بہی ثانی،
یہ مفعول بھی اول. تو ارا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، جیسے ہم نے کہا نا رعایا رعا، اس ایک مذکر نے دیکھا، ارا اس نے دکھایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا. کس کو دکھایا؟ ہو ضمیر منصوب مفعول بہ اول کو، اس فرعون کو. فَأَرَاهُ اس فرعون کو دکھائیں. کیا دکھائیں؟ آیتا، اس کی صفت کیا ہے؟ الکبریٰ، بڑی نشانی دکھائی. یہ ہیں جی ان آیات کو ہم نے گرامیٹیکلی سمرائز کیا. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہ آئی تو آپ پلیز اس کو کومنٹس کے خانے میں کوئی سوال لکھ دیں تو ہم اس کو ایکسپلین کر دیں گے کویسچن آنسر سیشن میں. وما علینا الا البلاغ.